بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ABC نیوز پاکستان کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے لحاظ سے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد تیمور عامر اور میرے ساتھ ہیں انیب وسیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا شو ہے بلوچستان اسپیشل پر۔ سیاحت کی بات کی جائے یا پھر ذخائر کی بات کی جائے تو بلوچستان سر فہرست ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے کیا خبریں ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے، اور ہے بھی یقیناً۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے اینالسٹ انیب وسیم کی جانب۔ السلام علیکم انیب۔ جی وعلیکم السلام تیمور، آپ کو بھی اور ہمارے دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انیب، بلوچستان کی بات کی جائے، سیاحت کی بات کی جائے، ذخائر کی بات کی جائے تو بلوچستان جو ہے سر فہرست ہوتا ہے ہمیشہ، اور پاکستان کے لیے ایک بڑا جو ہے ایک امپورٹنٹ جو ہے پروونس بھی ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے لحاظ سے بلوچستان کیا ہے؟ تیمور، آج کی جو نشست میں نے پلان کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ بلوچستان، خاص اور خاص بلوچستان کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اپنی آج کی نشست میں۔ بلوچستان کو ذرا کھریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان ناظرین، ان سامعین کے لیے جو کہ نہیں جانتے کہ بلوچستان کیا ہے، در حقیقت کیا ہے، جی، کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے کی کوشش انجام دیتے ہیں۔ صحیح۔ پاکستان کا جنوب مغربی صوبہ بلوچستان، جس کا رقبہ تقریباً 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر، صحیح۔ آبادی کے حساب سے کچھ اس طرح کے حالات ہیں کہ 2017 میں تقریباً 12.5 ملین لوگ اس پورے صوبے میں قیاس تھا کہ وہ رہتے ہیں۔ صحیح۔ یہاں جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں سر فہرست بلوچی ہے، پشتو ہے، برہوی ہے اور دری فارسی ہے۔ اس کے علاوہ تیمور جو دیگر زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں قلیل تعداد میں کیوں نہ ہو، لیکن پنجابی ہے، اردو ہے، سرائکی ہے، اور اس کے علاوہ مذاہب کے آپ کو ایک کثیر آپ کو تعداد نظر آتی ہے۔ پھر ذرا بات کرتے ہیں اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں میں کیا پوزیشن ہے تیمور۔ تو نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی میں بلوچستان سے 17 سیٹیں تعین ہیں، ان کا تعین کیا گیا ہے۔ اگر جغرافیے کے حساب سے اس کو ہم سیگریگیٹ کرنے کی کوشش کریں تو بلوچستان میں 7 ڈویژنز، 35 اضلاع، 134 تحصیلیں اور 86 یونین کاؤنسلز ہیں۔ تو یہ ایک فرام دا براڈر پرسپیکٹو جنرلی بلوچستان کے بارے میں اگر بات کی جائے وہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ذرا اسے اسپیسیفکلی کچھ چیزوں پہ بالخصوص جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خصوصیات کیا ہیں بلوچستان کی، ذرا اگلے چند لمحات میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بالکل۔ سیاحت آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، جو کہ اگر اکارڈنگ ٹو اٹس پوٹینشیل لے کے چلی جائے جی تو پاکستان کے لیے بہت کچھ کر کے دے سکتی ہے۔ صحیح۔ تو ٹورزم یعنی سیاحت بلوچستان کی کیا اہمیت رکھتی ہے، ذرا سنیے گا تیمور۔ میں کچھ جگہوں کے نام لوں گا اور تصاویر ہم اپنی سلائیڈ پہ چلا رہے ہیں، کچھ جگہوں کے نام لوں گا اور ان کی اہمیت اپنے ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بالکل۔ پہلا جزیرہ استولا آئیلینڈ، یعنی جسے کہا جاتا ہے جزیرہ ہفتہ طلعت، بحیرہ عرب میں یعنی پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب میں گوادر ڈسٹرکٹ اور پسنی سب ڈسٹرکٹ میں واقع ایک جزیرہ ہے، جو کہ بہت خوبصورت اور اس کی تصاویر ہم اپنی سلائیڈ پہ چلا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح وائلڈ لائف پارکس آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اتنا ان کا رجحان نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بلوچستان میں ایک وائلڈ لائف پارک ہے جس کا نام ہے ہنگول نیشنل پارک۔ اچھا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا وائلڈ لائف پارک ہے، کیونکہ ایک تو رقبہ، دوسرا وہ اینیمل سپیشیز جو کہ آج دنیا میں آپ کو کہیں نہیں نظر آتی، وہ اس وائلڈ لائف پارک میں ان کا بھی ایک گمان لگایا جاتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ اچھا، انہیں بھی اس وائلڈ لائف پارک میں کوئی حکومت کی جانب سے کوئی کام کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو فروغ دیا جائے؟ تو اب ایک ٹرینڈ آیا ہے تیمور، بلوچستان حکومت اس میں انویسٹ کر رہی ہے، لیکن اگر میں آج سے 10 سال 20 سال پہلے کی بات کروں تو لوگوں کے علم میں بھی نہیں، لیکن اب ایک رجحان بنا جو کہ بڑی مسئلہ، ایک ٹورسٹ پوائنٹ بن گیا ہے۔ مکران کوسٹ جو کہ بڑی پہچان ہے بلوچستان کی اور سندھ کی، یہ اس کے ساتھ واقع ہے ہنگول نیشنل پارک۔ تیسرا پہاڑی سلسلہ ہے کیرتھر کے پہاڑ، جنہیں کیرتھر ماؤنٹین رینج کہا جاتا ہے، بیوٹیفل۔ اس کے اپنے اندر تیمور خوبصورت پارکس اور خوبصورت آبشاریں آپ کو پتہ ہے اپنی ایک روحانیت رکھتی ہیں، ایک حسین منظر رکھتی ہیں۔ تو یہ آبشاریں کیرتھر ماؤنٹینز، آپ تصور کریں پہاڑ، ریت کے پہاڑ، اور اسی میں قدرت نے ایسی خوبصورتی عطا کی ہے کہ اسی میں آبشاریں بہ رہی ہیں، تو خوبصورت مقامات تصاویر ہم اسکرین پہ چلا رہے ہیں۔ زبردست۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پرانی سویلائزیشنز، ان کی ایک اہمیت رہتی ہے۔
ہمارے ہاں ایک رجحان مانا جاتا ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو کہ دریائے سندھ کے گرد آباد ہوئی جی کئی ہزار سال پہلے، اسے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی قدیم ترین سویلائزیشن ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے جسے مہر گڑھ کہتے ہیں، مہر گڑھ، اور یہ جو سائٹ ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی بھی ماں تصور کی جاتی ہے۔ اچھا، یعنی اس سے بھی قدیم ایک سویلائزیشن ہے جو کہ یہاں بلوچستان میں ایگزسٹ کرتی رہی ہے، تقریباً 9000 سال پہلے تک اس کا ٹریس لگایا جاتا ہے۔ اور جگہ کون سی ہے؟ سبی کے مغرب میں کچھی پلین کے ملکہ علاقے میں یہ لوکیٹ کی کیا جاتی ہے۔ سویلائزیشن کون سی ہے؟ مہر گڑھ سویلائزیشن۔ اچھا، پھر ایک اور خوبصورت مقام پہ آ جائیں آپ، جس کا نام ہے مولا چوٹوک۔ مولا چوٹوک خولدار سے 80 کلومیٹر کی مسافت پہ ایک خوبصورت وادی ہے، خولدار سے ایک خوبصورت وادی ہے جو کہ اپنی آبشاریں، واٹر فالز، ان کی وجہ سے مانی جاتی ہے۔ تصاویر اسکرین پہ چل رہی ہیں۔ ایک اور خوبصورتی یہاں کی ہاٹ سپرنگز، کتنا اچھا کانسیپٹ دنیا آئیڈیلائز کرتی ہے ہاٹ سپرنگ۔ بالکل، ان کی ایک کثیر تعداد آپ کو مولا چوٹوک میں نظر آتی ہے۔ پھر پیر غیب واٹر فالز، پیر غیب کی آبشاریں ہیں، وہ بولان ویلی کے قریب خوبصورت مناظر ہیں۔ اس میں 2 علیحدہ واٹر فالز ہیں جو کہ ایک ہی دریا میں کنورج کرتے ہیں، اور اس دریا کے پانی کا رنگ سبز رنگ کا پانی، تصاویر اسکرین پہ چل رہی ہیں۔ تو کیسکیڈ واٹر فال پیر غیب، بیوٹیفل، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب سے چند ماہ پہلے گئے ہوئے تھے اور انویسٹمنٹ کر کے آئے ہیں وہاں، کہ ہم اسے ایک رجحان بخشنے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ پھر آپ نے والکینوز تو سنے ہوں گے، بالکل، لیکن مڈ، گیلی مٹی کے والکینوز، وہ بھی ایک خوبصورت کانسیپٹ ہے جو کہ بلوچستان میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ مکران کا جو ضلع ہے، صحیح، اس کے ساتھ مین کوسٹل ہائی وے کے ساتھ لسبیلا سے گوادر جو روڈ جاتی ہے، اس میں یہ پہاڑ واقع ہیں۔ لیکن جیسا میں نے شروع میں کہا کہ خوبصورت صوبہ اور خوبصورت ملک کا خوبصورت صوبہ اور خوبصورت لوگ، جس میں مختلف لوگ، مختلف اکائیاں رہتی ہیں، وہاں پہ میں آپ کو خوبصورتی بتاؤں کہ ہندو مذہب کی ایک سیکریٹ سائٹ وہاں موجود ہے جسے کہا جاتا ہے چندر گپ۔ تو وہاں ہندو بھی رہتے ہیں، جو کہ بہت ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، اس صوبے کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ یہاں مختلف اکائیاں اپنی زندگیاں بسر کریں۔ پھر آ جاتا ہے گوادر تو کسی سے ڈھکا چھپا ہے نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ 460 کلومیٹر دور کراچی سے اور 75 کلومیٹر دور ایران کے بارڈر سے، خلیج عمان کے منہ پہ یہ شہر واقع ہے، اور ایک وارم واٹر ڈیپ سی پورٹ، یہ تو سبھی جانتے ہیں، اسٹریٹجک امپورٹنس ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی امپورٹنس بڑھتی ہے۔ بالکل۔ پھر زیارت، جو کہ بلوچستان میں واقع ایک خوبصورت ہل اسٹیشن ہے شمالی بلوچستان میں۔ اس کی سب سے مشہور چیز اس کی چوٹیاں ہیں تیمور، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 11,500 فٹ سمندری سطح سے 11,500 فٹ طویل ہیں۔ تو پھر یہاں پہ جونیپر فارسٹ ہیں، اتفاق ہوا ہے اس جگہ پہ بھی جانے کا، کئی دفعہ ہوا ہے، تو بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اچھا، آپ گئے ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ اور ایک اور اتفاق بھی ہوا ہے تیمور کہ یہ جو وادی ہے جس کا نام زیارت ہے، اس کے پھل بڑے مشہور ہیں۔ تو یہ زبان جو آپ کے سامنے اس وقت ارشادات کر رہی ہے، اس زبان نے وہ ذائقہ چکھا ہے زیارت کی چیری کا اور زیارت کے سیب کا۔ تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ آتے ہیں تو یہ چیری لے کر آئیے گا اسپیشل۔ اس کی جو نظیر ہے، اس کے ذائقے کی نظیر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اتنی اچھی چیری یا اتنا اچھا سیب پاکستان میں کہیں اور کھایا ہو۔ تو اور بھی چیز جگہ ہیں، تصاویر ہم چلا رہے ہیں، خوبصورت مناظر ہیں، بیچز ہیں، گوادر کے پاس گڈانی ہے، سپات بیچ ہے، اور ماڑا کی ٹرٹل بیچز ہیں، جیوانی بیچ ہے، پھر صحرا، نوشکی کے صحرا، خاران کا صحرا، اور کوئٹہ کے سے چند میل مسافت پہ ولی تنگی ڈیم، خوبصورت جگہ تیمور۔ اور بلوچستان اگر آپ دیکھیں تو بحیثیت مجموعی ایسی کوئی چیز ہے نہیں سیاحت کے حساب سے جو یہاں اللہ نے عطا نہ کی ہو، لیکن میرا کنسرن یہ ہے کہ ہم اپنے پوٹینشیل کو میٹ نہیں کر رہے۔ کس طرح کہ ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل نے ایک گمان لگایا، اس نے ایک انڈیکیٹر دیا کہ بلوچستان کو چھوڑے، بلوچستان کو کنسیڈر کیے بغیر اگر پاکستان اپنے ٹورزم پہ انویسٹ کرے تو پاکستان 2025 میں تقریباً 1 کھرب روپیہ، روپیز 1 ٹریلین اپنے جی ڈی پی کو نمو بخش سکتا ہے۔ صحیح۔ بلوچستان کے علاوہ اگر یہ خوبصورت مناظر جو کہ ہم اپنی اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، جی، ان کو سیاحت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور نیشنل ایکسچیکر کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، تو یہ 1 ٹریلین کس طرح انکریز ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیں۔ تو یہ تو ہوگی ظاہری خوبصورتی، ایک باطنی خوبصورتی بھی ہے جو کہ اس صوبے میں چھپی ہوئی ہے، اور وہ بھی قدرت کی ایک خوبصورت عطا ہے جو کہ ذخائر، یعنی اس صوبے کے ریزروز ہیں۔
اگر جنرلی میں پاکستان کی بات کروں بالعموم تو پاکستان کو اللہ نے چند بہترین معدنیاتی وسائل عطا کیے ہیں، بالکل، جس میں ایک معدنی تیل، منرل آئل، کوئلہ، قدرتی گیس، جپسم، آئرن اور یعنی خام لوہا، کرومائٹ، کاپر یعنی تانبا، نمکیات، لائم سٹون یعنی چونا پتھر، اور ماربل، سنگ مرمر، اس کے بہت بڑے ذخائر پاکستان میں موجود ہیں. جی اگر بالخصوص بلوچستان کی بات کرنا چاہتا ہوں تو بلوچستان میں سونا کتنی بڑی دھات ہے، کتنا امپورٹنٹ میٹل ہے، جو کہ خواتین کے ہاں تو ہے ہی لیکن اکنامیکلی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جی سنیے گا تیمور، بلوچستان میں سونے کے 1600 ملین ٹن کے ذخائر موجود ہیں. 1600 ملین ٹن. اور یہ کس علاقے میں ہے؟ یہ جو ریکوڈک کا علاقہ ہے اور سینڈک جو کہ چاغئی کے ڈسٹرکٹ میں شمار کیا جاتا ہے. تو یہ خوبصورت ایک اللہ کی تقسیم ہے تیمور، اور یہ یہاں نہیں رکتی. 1600 ملین ٹن تو سونا ہے، اس کے علاوہ تانبا بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں. ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ جو کہ آنے والے وقتوں سے ریلیٹ کرنے جا رہا ہوں تیمور، یہ سنیے گا. جی اگر آپ پیریوڈک ٹیبل، آپ کو یاد ہوتا ہے تیمور، آپ پڑھتے رہے ہیں اپنی لڑک پن کے دنوں میں، پیریوڈک ٹیبل آپ پڑھتے رہے ہیں تو اس میں نیچے 2 روز ہوتی تھی جن میں کچھ ایلیمنٹس ہوتے تھے جنہیں ہم اہمیت نہیں دیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے رٹا مار کے آگے چلے جانا ہوتا تھا. بالکل، ہم وہ چیزیں جو کہ سلیبس میں ہوتی نہیں تھیں تو ہم آگے چلے جاتے تھے، لیکن وہ جتنی ہم نے اگنور کی ہیں تیمور، وہ اتنی اگنور کی جانے والی ہیں نہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. یہ جو 2 روز نیچے پیریوڈک ٹیبل کے لائے کرتی ہیں، اس تصاویر ہم چلا رہے ہیں، یہ کہلاتی ہیں ریئر ارتھ میٹلز، یعنی نایاب زمینی دھاتیں. ان کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ 17 ایلیمنٹس ہیں پیریوڈک ٹیبل کے، دھاتیں ہیں جو کہ میٹلز ظاہر کہا جاتا ہے، نایاب دھاتیں. دنیا ان کو ایکوائر کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ آپ کو میں بتاتا ہوں. اس لیے کہ جو الیکٹرانکس ایکوپمنٹ ہے تیمور، جتنے آپ الیکٹرانکس ایکوپمنٹ دیکھیں، مائکرو ویو اوونز، لیپ ٹاپس، موبائل فونز، ان میں ان کی ایک خاص مقدار آپ کو چاہیے، ان کے بغیر نہیں بن سکتی. پھر آپ اگر طیاروں کو دیکھیں، ایویشن انڈسٹری کو دیکھیں، ایروسپیس کو دیکھیں، تو اس میں اس کی ایک خاص استعمال چاہیے. ٹیلی کمیونیکیشن ڈیوائسز یعنی موبائل فونز، دیگر لیپ ٹاپس وغیرہ. جی. پھر جو جہازوں کے انجنز تشکیل دیے جانے ہیں اس میں بھی اس کی ایک کثیر مقدار چاہیے. پلس نیوکلیئر پاور کتنی امپورٹنٹ چیز ہے آج کے دور میں. وہ بیٹری جس نے نیوکلیئر مواد کو افزائش دینی ہے، اس میں بھی اس کا استعمال کیا جانا ہے. یعنی اس کے بغیر نیوکلیئر پروگرام آپ کا نہیں چل سکتا، افزائش نہیں پا سکتا. کس کے بغیر؟ ریئر ارتھ میٹلز کے ہونے کے بغیر. صحیح. پھر انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے آپٹک فائبرز امپورٹنٹ چیز ہے. آپٹک فائبرز بھی ریئر ارتھ میٹلز کے بغیر تشکیل نہیں دی جا سکتی. ایک کثیر تعداد ہے، ایک لمبی تعداد ہے ان چیزوں کی جو کہ ریئر ارتھ میٹلز کو استعمال کر کے بنائی جاتی ہیں، لیکن یہاں بیان کرنا سب کو ممکن نہیں ہے. اب سنیں، ریئر ارتھ میٹلز، اگر میں بات کروں کہ ان کے پوری دنیا میں کتنے ذخائر ہیں، تو اسٹیٹسٹکس کے مطابق تقریباً 116 ملین ٹن کے ذخائر دنیا میں اس وقت موجود ہیں ریئر ارتھ میٹل. ٹھیک ہے. 2019 میں یہ ٹرینڈ آپ سنیے گا، ٹرینڈ کس طرح چینج ہوئے. 2019 یعنی اب سے 2 سال پہلے صرف الیکٹرانک گڈز جو کہ ریئر ارتھ میٹلز کے ذریعے بنائے گئے، جی، ان پہ پوری دنیا نے $17 ٹریلین کا خرچہ کیا 2019 میں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر میں اسے سمجھانا چاہوں کہ ریئر ارتھ میٹل کتنی امپورٹنٹ ہے، نیول ویسل یعنی کہ ایک بحری جہاز اگر میں نے بنانا ہے تو اس میں مجھے تقریباً 1800 کلو گرام ریئر ارتھ میٹل چاہیے. جی بالکل. اگر میں نے ایک فائٹر جیٹ یعنی کہ فضائی جنگی جہاز تیار کرنا ہے تو مجھے تقریباً 400-450 کلو گرام کے قریب ریئر ارتھ میٹل چاہیے. ٹھیک ہے. اگر میں نے ایک چھوٹی گاڑی، اس سے بڑی گاڑی بھی کہہ لیں، تشکیل دینی ہے، بنانی ہے، تو تقریباً 15 سے 30 کلو گرام مجھے ریئر ارتھ میٹل چاہیے. صحیح. اور اگر میں نے یہ سیلولر ڈیوائس، موبائل فون میں نے بنانا ہے تو اس میں بے شک محدود ہی صحیح لیکن مجھے خاص مقدار چاہیے، اور وہ مقدار تقریباً بیان ہوتی ہے کہ 0.5 ملی گرام سے 1 ملی گرام کے درمیان. صحیح. تو اس میں تو آپ کا استعمال کم ہے لیکن مقدار کے حساب سے، لیکن چونکہ اتنی ایکسپینڈڈ چیز ہے، اتنی استعمال ہو رہی ہے، تو استعمال اس کا بھی بہرحال ریئر ارتھ میٹلز کا استعمال اس میں بھی ہونا ہے. تو یہ وہ ایک اندازہ ہے جو کہ ریئر ارتھ میٹلز کو ڈیفائن کرتا ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ وہ کون سے ممالک ہیں جن کے پاس اس ریئر ارتھ میٹلز کے سب سے زیادہ ذخائر ہیں یا وہ اس میں انویسٹ کریں. جی. تو ان ممالک میں سب سے پہلے آتا ہے چین، دوسرے پہ آتا ہے برازیل، ٹھیک ہے، تیسرے پہ آتا ہے رشیا،
چوتھے پہ آتا ہے بھارت، پانچویں پہ آتا ہے آسٹریلیا اور چھٹے پہ آتا ہے یو ایس۔ صحیح۔ چین کے پاس 44 ملین ٹن کے ذخائر ہیں، اور ٹھیک ہے۔ امریکہ جو کہ سب سے نیچے ہے اس کے پاس تقریباً 1.5 ملین ٹن کے ٹھیک ہے۔ نایاب زمینی دھاتوں کے ذخائر ہیں۔ صحیح۔ اب آپ آ جائیں پاکستان پہ، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ بلوچستان کا تذکرہ، پاکستان پہ آ جائیں۔ پاکستان میں یہ ریئر ارتھ میٹلز جو کہ آنے والی دنیا کا ایک بڑا آلہ بننے جا رہے ہیں، پاکستان میں یہ ڈسکور ہوئے ہیں آپ کے صوبے کے پی کے میں، آپ کے علاقے گلگت بلتستان میں، اور آپ کے صوبے بلوچستان میں۔ بلوچستان میں ان کی تعداد دونوں دیگر علاقوں سے بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، اور وہ بھی اس جگہ جہاں سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں، یعنی چاغی ڈسٹرکٹ جہاں ریکوڈک اور سینڈک آپ کا ایگزسٹ کر رہا ہے۔ صرف بلوچستان میں تیمور، یہ سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتی جی، 17 ایلیمنٹس میں نے آپ کو بتایا ریئر ارتھ میٹلز، 17 ریئر ارتھ میٹلز میں سے 12 بلوچستان کے صوبے میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ امریکی جیولوجیکل رپورٹس وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ان ریئر ارتھ میٹلز اور ان معدنیات کو جو کہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں، پاکستان اپنا تقریباً $50 ٹریلین کا فائدہ کر سکتا ہے۔ 50 ٹریلین ڈالرز صرف بلوچستان میں چھپی ریئر ارتھ میٹلز اور معدنی ذخائر سے۔ کچھ تذکرہ ذرا اپنے حکومتوں کا بھی۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ذکر کیا ریئر ارتھ میٹلز کا، اور اس کے بعد آپ نے سونے کا بھی ذکر کیا جو کہ ذخائر موجود ہیں بلوچستان میں، تو ہم اس لسٹ میں کب آئیں گے کہ جب ہمارے پاس بھی ہائیسٹ جو ہیں ریزروز ہوں گے، اور ایکسٹریکشن پر کب کام کیا جائے گا؟ اس لسٹ پہ آنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، لیکن اس سے پہلے نون میں سے شین نکالیں۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہمارے پاس مشینری نہیں ہے، یا ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس صرف ایک چیز نہیں ہے تیمور، اور وہ ہے نیت، بس۔ اچھا، نیت نہیں ہے، باقی الحمدللہ اللہ کا ہر چیز موجود ہے۔ آپ چاہیں تو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، اتنا مشکل نہیں۔ البتہ چین نے اپنی رضامندی شو کی ہے کہ ہم اس میں آپ کی مدد وہ کر بھی رہا ہے نا، سینڈک میں ہے، چین انویسٹ کر رہا ہے اسی غرض سے کہ آپ کو ہم یہ دھاتیں نکال کے دیتے ہیں۔ اب آپ آ جائیں ذرا کچھ سرکاری معاملات۔ جی، $50 ٹریلین کے ذخائر بلوچستان میں موجود ہیں تیمور۔ ایکسپریس ٹریبیون کی میں خبر آپ کے سامنے رکھوں، اگست 31 2021 کی خبر ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 2018 میں قومی مجموعی جو ہمارا قرضہ تھا، یعنی ٹوٹل پبلک ڈیٹ تھا، وہ تقریباً 24.95 کھرب روپے پہ کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اگست 2021 خان صاحب کے دور کا 3 سال، میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن یہ مجموعی قرضہ اس کی اس وقت جو سند کھڑی ہوئی ہے وہ کھڑی ہوئی ہے 39.9 کھرب روپے پہ، یعنی 3 سال میں 15 کھرب روپے کا قرضہ لیا جا چکا ہے۔ صحیح۔ اس دور میں جس دور کے وزیر اعظم کا یہ بیان رہا ہے کہ ہم قرضہ نہیں لیں گے، لیکن کریڈٹ گوز ٹو حفیظ شیخ صاحب جو کہ آج کل غائب ہے منظر عام سے۔ صحیح۔ تقریباً 15 کھرب روپے کا قرضہ ہم نے لے لیا تیمور، اور اس وقت ہم 40 کھرب روپے کے مقروض ہیں۔ واپس آ جائیں اس بات پہ کہ جس ملک کے صوبے بلوچستان میں 1600 ملین ٹن کے سونے کے ذخائر ہوں، 50 کئی ملین ٹن کے تانبے کے ذخائر ہوں، اور $50 ٹریلین کے کل ذخائر ہوں، اس کے لیے محض 40 کھرب روپے کوئی بہت چھوٹی چیز نہیں ہے۔ بالکل 50 کھرب آپ کی قابلیت ہے، 50 کھرب ڈالر آپ کی قابلیت ہے، جی، 40 کھرب آپ کا قرضہ ہے، کتنی آسانی سے ادا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک چیز چاہیے جو کہ ہے نیت، اور نیت کے بغیر کام نہیں ہوتے۔ تو بلوچستان خاص اور خاص ڈسکس کرنے کا مقصد یہ کہ یہ بلوچستان کا پوٹینشیل ہے، اور اللہ نے چاہا تو بلوچستان اپنے پوٹینشیل پہ آئے گا، اور ایک سنہری صبح بلوچستان دیکھے گا۔ ٹھیک ہو گیا، بڑا ہی خوبصورتی سے انیب وسیم آپ نے جو ہے ہر ڈیٹیل کو کور کیا بلوچستان کی، چاہے وہ صحت کی بات کی جائے یا پھر ذخائر کی بات کی جائے، یا پھر وہاں کی جو حکومت ہے اس کی بات کی جائے، تو ہمارے ناظرین کو بڑا ڈیٹیل میں آپ نے سمجھایا۔ اور ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے ناظرین کہ ہمارے جو اینالسٹ انیب وسیم ہیں ان کا بھی تعلق بلوچستان سے ہے، تو انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا تو ہم بلوچستان میں جا کر جو ہے یہ پروگرام کریں گے، وہاں پر ان کے لوگوں سے بات کریں گے
ان کو تو میں جانتا ہوں، یہ بڑے خوبصورت ان کی پرسنالٹی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے بھی بات کریں گے، بلوچستان کے حوالے سے ان کی کافی گرپ ہے. تو پھر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے میرے لحاظ سے. ویلکم بیک ناظرین. پہلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی تھی سیاحت پر اور ذخائر پر بات کی تھی بلوچستان کے حوالے سے کہ کتنی امپورٹنس رکھتا ہے پاکستان کے لیے بلوچستان. اسی حوالے سے بھی بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن اب بات کرتے ہیں سیکیورٹی پر کہ سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں بلوچستان پروونس میں. ہمارے ساتھ آج اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں محمد عامر ابوذر صاحب، جو کہ سابق سفارتکار اور تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم عامر صاحب. وعلیکم السلام تیمور، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ آپ کا پھر سے ٹائم دینے کا ہمارے شو پہ. آپ پر آتا ہوں میں، لیکن اس سے پہلے جو ہے انیب وسیم کی طرف بڑھیں گے. انیب، کیسا دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بلوچستان؟ جی تیمور، یہ جو میں نے تمہید باندھی اپنے پچھلے سیگمنٹ میں کہ بلوچستان کا یہ پوٹینشیل ہے، یہ وہ چیز ہے جو کہ دنیا کی قوتوں کی نظر میں کھٹکتا ہے. میں کھٹکتا ہوں دل ازدام میں کانٹے کی طرح. یہ وجہ ہے بلوچستان کے جو ذخائر ہیں، جو اس کی قابلیت ہے، جو اس کا پوٹینشیل ہے، یہ وجہ ہے جو کہ بلوچستان کو ریجن آف انٹرسٹ بناتا ہے دنیا کی اقوام کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. کچھ تو ایسی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں اور ہمارے حق میں کھڑی ہیں. کچھ ایسی ہیں تیمور بدقسمتی کے ساتھ جو کہ اپنے غلط نظریات کی وجہ سے اس کو ایکسپلائٹ کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ایسا نہیں کر سکیں گی. بالکل. جہاں میں نے بات کی خوبصورت سیاحتی مقامات کی اور ذخائر کی، کچھ چیزیں ایسی ہیں تیمور جو کہ آپ کو دیکھ کے تکلیف بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جو تعلیم کی صورتحال ہے، انتہائی پسماندگی ہے تیمور. میں نے تو چونکہ بہت قریب سے دیکھا ہے اس پوری فضا کو، جی، تو بہت پسماندگی ہے. شعور آپ یوں سمجھیں کہ یہ حالات ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. صحیح. اس کا ذمہ کس پہ ہے؟ فی الحال میں اس پہ نہیں جا رہا کیونکہ وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن اگر وہاں شعور نہیں ہے، آپ کو نہیں دکھتا، تو ایسا نہیں ہے کہ شعور ہے نہیں. صحیح. حقیقت یہ ہے کہ شعور وہاں آنے نہیں دیا گیا. عزائم کیا ہیں اس میں نہیں جانا چاہ رہا، وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن شعور آنے نہیں دیا گیا. اس کے نتیجے میں تیمور ایک فضا ایسی تشکیل پائی ہے، جی، کہ کہیں نہ کہیں وہاں کے لوگوں کے دل میں ایک تلخی آپ کو محسوس ہوتی ہے، اور یہ تلخی بیج بنتی ہے اس پھل کا جو کہ غلط نیت سے بویا گیا ہے. صحیح. اور وہ پھل یہ ہے، اور وہ بیج یہ ہے کہ کسی طرح ان لوگوں کو قومی دھارے سے ہٹا کے انہیں وہاں سے ڈائیورٹ کر کے اپنے مفاد کے لیے بلوچستان کی سرزمین کے خلاف استعمال کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ کچھ شورشیں نظر آتی ہیں، کچھ گروپس نظر آتے ہیں جو کہ علیحدگی کی بات کرتے ہیں، گو کہ غلط ہے. اور اس میں ان پہ بھی ذمہ داری ڈالنا اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ سادگی میں اس قدر مارے جاتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں، کہنا چاہ رہے ہیں، وہ حق پہ بھی مبنی ہے یا نہیں. ان کے ساتھ جو سائیکولوجیکلی کھیلا گیا ہے دنیا کی وہ اقوام جو کہ پاکستان کے خلاف ہیں، جس طرح انہوں نے سائیکولوجیکلی ان کے ساتھ کھیلا ہے، ان کے ذہنوں کے ساتھ کھیلا ہے، اس نے یہ نتائج دیے ہیں کہ وہاں ایک تلخی آپ کو سرفیس کرتی نظر آتی ہے. تو مس یوز ہوئے ہیں پیپل، لوگ مس یوز ہوئے ہیں اور برین واشنگ ہوئی ہے، ان کی ٹیمپرنگ ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ بات وہی کہ وجہ یہ ہے کہ شعور نہیں ہے. اگر شعور ہو تو بڑی آسانی سے انسان حق اور غلط میں تفریق کر سکے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تیمور کہ ریاست پاکستان نے حد الامکان اور حد المقدور کوشش کی ہے بالکل کہ ان عناصر کو جو کہ علیحدہ ہونے کی کوشش کریں انہیں اپنے ساتھ جوڑا جائے. ریاست پاکستان 10 قدم چل کے آگے گئی ہے، 20 قدم چل کے آگے گئی ہے، لیکن وہاں سے رسپانس اس طرح نہیں سامنے آتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو سائیکولوجیکل بیکنگ ہے، وہ جو ذہن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے دنیا کی مختلف جگہوں سے، ان کے ذہن کے ساتھ جو کھیلا جا رہا ہے، اس نے ایسی نفرت پیدا کی ہے کہ اس میں ٹائم لگے گا، تو اسے نیوٹرلائز کرنے میں ہمیں ٹائم لگے گا. لیکن ریاست پاکستان نے کھلے دل کے ساتھ انہیں اپروچ کیا ہے، صحیح، ان سے بات چیت کر رہی ہے،
ان کو بتا رہی ہے کہ آپ کس طرح غلط استعمال ہو رہے ہیں، جی تو اس میں وقت لگے گا. ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی کاوشوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جس طرح ہم نے شکست دی ہے دہشت گردی کو، اور دنیا اس کی قائل ہے، میں نہیں کہہ رہا، دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے، جس طرح ہم نے ٹیررزم کو شکست دی ہے، اسی طرح اس سائیکولوجیکل بیس ٹیررزم کو جو کہ ریاست میں انجام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اسے بھی شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس کے لیے بڑے خصوصی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھتے رہے ہیں، اور ذرا ان کی رائے لیتے ہیں. عامر ابوذر صاحب کی طرف بالکل میں ایسا جانا ہی ہے چاہوں جی. عامر ابوذر صاحب کی طرف جاتے ہیں. انہیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو سائیکولوجیکل ٹیررزم ہے ہم اس پر قابو پا چکے ہیں کافی حد تک، ابھی بھی لیکن کام جاری ہے اس پر. عامر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بلا شبہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے سفارتی سطح پر بھی، اور بلوچستان کے فروغ کے حوالے سے جو ہے آپ نے بڑا کام کیا ہے سفارتی لیول پر. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اسٹریٹجک امپورٹنس تو ہے ہی ہے بلوچستان کی، لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پہلے جو تھی سیکیورٹی کے حوالے سے جو انتظامات تھے وہ تو بہتر تھے، لیکن جو ٹیررزم کا جو رجحان تھا وہ کافی زیادہ تھا. اب آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس سب صورتحال کو؟ دیکھیے تیمور، سب سے پہلے تو میں تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے دوبارہ انوائٹ کیا اپنے شو میں، اور آپ کا جو شو بڑا لاجیکل اور ویری ویری بریلینٹ شو. آپ کے جو اینالسٹ ہیں انہیں ماشاءاللہ بہت جاندار قسم کے تبصرہ وہ کرتے ہیں. ابھی بلوچستان کی طرف اگر آئے تو بلوچستان کی آن گراؤنڈ سچویشن از ڈفرینٹ. جو لوگ بات کرتے ہیں اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. میں نے خود، مجھے ایکسپیرینس ہے، آئی ہیو ٹریولڈ آن روڈ. میں فیملی ایک ٹور کے اوپر گیا تھا، وزٹ کے اوپر گیا ہوا تھا. تو آئی ہیو ٹریولڈ along from کوئٹہ ٹو نوشکی اینڈ onward نوکنڈی، سینڈک اور داستان بارڈر تک. تو آئی فیلٹ ایبسلیوٹلی دیر از نو ایشو ایٹ آل if you see on ground reality بلوچستان کے لحاظ سے. not on this axis بلکہ میں دوسرے ایکسس کے اوپر ہرنائی، زیارت اور دکی، ان جیسی جگہوں کے اوپر بھی I just had a family tour. I just wanted to see the beauty of بلوچستان. اور لائک وائز اگر آپ دیکھیں ڈیرا بکھی، سوئی، یہ ادھر کے لوگ بہت ہی پیٹریوٹک لوگ ہیں. یہاں پہ جو انہیں بات کر رہے تھے، if you analyze the thing، دیکھیں دشمن آپ کا بھی ہائیبریڈ وارفیئر کے اوپر جا رہا ہے، آپ کی ففتھ جنریشن وارفیئر یہی ہے. بٹ یہ صرف آپ کا میڈیا تک ہے جو جسٹ ٹو مولڈ دی اوپینین آف دی پیپل، بٹ اس میں بھی دشمن ناکام ہے. آپ آن گراؤنڈ جائیں، آج ریفرینڈم کرا لیں آپ بلوچستان میں، تو بلوچستان کے 100% لوگ دے آر ود پاکستان. اور بلوچستان ہی میں سے سراج ریحانی جیسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں، وہ جو ہیرو ہیں ہمارے، انہوں نے اپنے پاکستان کے لیے جان بھی دی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دس، بلوچستان کی جو سیکورٹی سچویشن ہے وہ بہت ہی ابھی زبردست ہے. دیکھیے ٹیررزم کا جہاں تک تعلق ہے، ٹیررزم تو پورے پاکستان میں وہ بھی ایک دشمن کی بیکنگ تھی پیچھے اس کے، فنڈنگ بہت امپورٹنٹ ان کی ہو رہی تھی. اگر آپ اسپیسیفکلی بلوچستان کی بات کریں، اگر آپ اپنے نیبر کی بات کریں، ایران ہمارا بہت خوبصورت اور بہت اچھا دوست اور نیبر ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی دشمنوں نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ان دی شیپ آف کلبھشن جادیو. وہ وہاں پہ کوئی اپنا کرکٹ میچ نہیں کھیلنے گیا ہوا تھا، خیر ہی وہ وہاں پہ بھی کھیلتے، ہم وہاں پہ بھی ان کو ہرا دیتے. اٹس جسٹ اے لائٹر پارٹ. ہم نے بھی الحمدللہ ابھی دبئی میں بھی کر کے دکھایا. بٹ جو بلوچستان ہے وہاں پہ سیکورٹی فورسز کی بہت ساری قربانیاں ہیں اور بہت سارے کنٹریبیوشن بھی ہیں. فار ایگزامپل وہاں پہ ڈیم بننے، وہاں پہ ابھی جو سی پیک کا ہے، اسپیشلی سی پیک دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز اس میں ایڈ کروں کہ سی پیک میں جتنی بھی جو لوکل لوگ جن کی امپلائمنٹ ہے وہ سارے لوکلز ہیں، گوادر کے لوگ ہیں، تربت کے لوگ ہیں. لائک وائز سینڈک میں جو آپ کا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ لوکل لوگوں کو امپلائمنٹ ملی ہے. لوکل لوگ دے آر ویری ہیپی. یوتھ آپ کے ساتھ ہے. پاکستان آپ دیکھیں، آپ اسلام آباد میں، آپ کراچی میں بہت سارے یوتھ وہاں پہ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بٹ we need to focus on the hybrid warfare جو کہ دشمن کرنا چاہ رہے، جیسے انہیں بات کر رہے تھے کہ وہ اس کو پروپیگنڈا کے طور کے اوپر استعمال، پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. بٹ بلوچستان از پارٹ آف پاکستان. وہاں پہ بہت سارے سیکریفائسز ہیں. آپ نے اپنے بندے بھی قربان کیے ہیں. آپ نے سیکریفائسز اور کنٹریبیوشن کو دونوں کو ذہن میں رکھنا ہے. آپ کے سی پیک کے جو مین روٹس ہیں وہاں پہ لوکل کو امپلائمنٹ مل رہی ہے. وہاں پہ حالات ابھی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھے ہیں وہاں پہ. اور آئی ایم شیور انشاءاللہ ان دی ٹائم ٹو کم
बलूचिस्तान एक हमारा खूबसूरत किस्म का सूबा बन के उभरेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्हीं मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन मेरा एक और सवाल है आमिर साहब आपसे, वो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की आपने बात की, तो सिक्योरिटी के हवाले से जो है उनका जो कारनामा है वो काबिल सताइश है, लेकिन अगर बात की जाए हुकूमती सतह पर, तो हुकूमती सतह पर भी बड़ा काम किया जा रहा है। जो नाराज़ लोग हैं उनको बैठ कर जो है उनसे बात की जा रही है, तो इसको आप कैसा देख रहे हैं? देखिए तैमूर, अगर आप बलूचिस्तान के पिछले 30-35-40 साल देखें तो बलूचिस्तान में जो गवर्नमेंट, वो अब इधर सरदार अताउल्लाह मेंगल, ठीक है ना, उनकी गवर्नमेंट रही, वो वज़ीर आला रहे हैं, सरदार अताउल्लाह मेंगल भी वज़ीर आला रहे हैं। ये सारे जो हार्डकोर बलोच है, रेसानी साहब है, सनाउल्लाह ज़ाहिरी साहब है, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में हुकूमत की है। और अभी यही लोग हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन से आगे भी चीजें, हालात और वो दुरुस्त होंगे। क्यों? इनकी पब्लिक में लोगों में से है इनकी, और आई एम श्योर इंशाल्लाह अभी देखें जिस तरह अभी जाम कमाल साहब थे, वो लसबेला के थे, रईसानी साहब अपने चीफ ऑफ सरावान थे, ज़ाहिरी साहब चीफ ऑफ सरावान, और ये ऐसे लोग हैं जो हार्डकोर बलोच है, ठीक है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन इज डिफरेंट, और इंशाल्लाह आई एम श्योर आप देखेंगे अभी अब्दुल कदूस बजंजो साहब का भी है लाइकली उनका, ये सारे वो है जो कि बलूचिस्तान के बेटे हैं, दे आर सन ऑफ द सॉइल, एंड इंशाल्लाह यू विल सी अ वेरी वेरी पॉजिटिव मूव बलूचिस्तान के ऊपर इंशाल्लाह। एंड विद द इम्पैक्ट ऑफ सी पैक आप देखेंगे लोगों को कैसे खुशहाली आती है जो कि आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो इट इज डिफरेंट। जी उनीब जी, आमिर साहब उनीब वसीम बात कर रहा हूँ। हेलो जी आमिर साहब, उनीब वसीम बात कर रहा हूँ। सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने बात की हाइब्रिड वॉरफेयर की, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की, 5th जनरेशन वॉरफेयर की, वो जो कुव्वत है जो इनको बैक करती रही है ओवर द इयर्स, क्या उनकी जो आपकी आवाज भी नहीं आ रही, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो जी, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो, हम राब्ता करने की कोशिश दोबारा राब्ता करते हैं, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तो तैमूर, आमिर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो अकाइयाँ जो कि आपको बड़ी नज़र आती हैं कि डिजर्शन है उनमें, सही, लेकिन जी बहुत कलील तादाद में है। ये आमिर साहब की बात मैं एंडोर्स करता हूँ, इसे सेकंड करता हूँ कि बहुत कलील तादाद में ये कुव्वतें हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इन्हें भी अपने कौमी धारे की तरफ लाने की कोशिश कर तो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही कामयाब हो जाएंगे। दोबारा गालबन राब्ता हुआ हमारा। जी आमिर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी अभी बोले उनीब, जी आप अभी बोले। जी आमिर साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने हाइब्रिड वॉरफेयर की बात की, 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात की, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात की। ये वो जंग है जो कि लड़ी जा रही है दूसरी कुव्वत की तरफ से, इन अनासिर को इस्तेमाल किया जा रहा है कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जाएं। मुझे ये बताएं कि इसको निगेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं, क्या वो उस कोशिश के मुसावी है जो कि वहां से की जा रही है, उसके बराबर है जो कि वहां से की जा रही है? देखिए उनीब, इट्स अ गुड क्वेश्चन। हमें वी शुड पुट अप सम मोर एफर्ट्स इसको काउंटर करने के लिए जो आप पूछना चाह रहे हैं। देखिए बात यह है कि आप इस चीज को ग्रेजुअली इसको काउंटर करते हैं आप, ठीक है। अब आप वहां पे कैसे करते हैं? आप उन्हीं अल्फाज में उनको जवाब दें। आप अपनी जो यूथ है बलूचिस्तान की, उनको जो इंडोक्ट्रिनेशन वो कर रहे हैं, उसके आपने काउंटर उनको अपना देना है, अपना नैरेटिव देना है, जो कि काउंटर नैरेटिव अभी मिल रहा है। अभी दे आर वेल अवेयर के जी की ये दुश्मन की सारी कार्रवाइयां हैं। तो अभी मैं खुद बलूचिस्तान के यूथ से मिला हूँ इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज में। दे आर वेरी क्लियर नो, दे आर वेरी क्लियर, दे आर क्लियर हेडेड कि यस, यहाँ पे फॉरेन जो कुछ पावर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, जो उसमें से कुछ लोग डिट्रैक्ट हो गए। मैं उनको ये नहीं कहता हूँ कि वो पेट्रियोटिक नहीं है, दे आर डिट्रैक्ट, ठीक है। और उन्होंने कोशिश की है कि उनको वहां पे एक डिसिडेंट एलिमेंट्स के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाए। बट हैविंग सेड दिस, हमें इसके ऊपर और मजीद काम करना है, हमें उससे कंटिन्यूसली काम करना है। हमने दुश्मन को एक प्रॉपर तरीके से इसका जवाब देना है, जो कि आई एम श्योर के कुछ लेवल के ऊपर काम हो रहा है और इंशाल्लाह आगे भी हो रहा है। और उसमें साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब तक उसमें मजीद आएगी
اور لوگوں کے حالات اور بہتر ہوں گے. تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے گریٹ ریپلائی ٹو دی ففتھ جنریشن وارفیئر, ہائبرڈ وارفیئر, جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یو آر بینگ نیگلیکٹڈ. نو, دے آر ناٹ بینگ نیگلیکٹڈ. ابھی لوگوں دے آر ان دی مین اسٹریم لائن, جو بلوچی ہمارے بھائی ہیں, اور انشاءاللہ وی شوڈ پٹ سم مور ایفرٹس کہ ہم اس کو مزید ان کو کاؤنٹر دے سکیں. ٹھیک ہے, بڑے خوبصورتی سے آپ نے جواب دیا. عامر صاحب چند لمحات اور لوں گا. عامر ابو ذر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں انہیں قومی دھارے میں لانے کی, انشاءاللہ تعالیٰ امید تو ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ریئلسٹکلی اسپیکنگ آن گراؤنڈ آپ نے چیزوں کو دیکھا ہے, کیا ہم حقیقتاً ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں انیب, میں نے پہلے یہ بھی آپ سے بات کی ہے کہ آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے, وہ جو جس طرح سچویشن میڈیا میں پیش کی جا رہی ہے, دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. میں نے خود وہاں پہ ٹریول کیا ہے بائی روڈ, اور جو لوگ ہیں, جو یوتھ ہے, دے آر 100% وتھ پاکستان. آج آپ وہاں پہ جائیں, ایک سروے کریں, آپ کا جو ABC نیوز کا چینل ہے, یو ول سی ا ڈیفینیٹ ایک ریزلٹ وہاں پہ آپ کو ملے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں, جو ان کے لیڈرز ہیں, یہ اسٹریم لائن میں ہیں, اور ریاست پاکستان نے تو یہاں تک کیا ہے کہ جو لوگ ڈی ٹریک دے ان کو الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو قومی دھارے میں لے کے آئے ہیں, اور ان کو مینٹلی ان کو بریف کیا گیا ہے. مینٹلی جو ان کی لائلٹیز چینج کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں دشمن کے ایفرٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اور اس میں میں نے پہلے کہا ہے کہ بہت سارا کام ہو چکا ہے اور بہت سارا کام ہونا باقی ہے, جو کہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. دیکھیں دشمن آپ کی نیشنل سیکورٹی کے پیچھے لگا ہوا ہے. ہم نے الحمدللہ آپ دیکھیں ویسٹرن بارڈر کے اوپر آپ کا KPK آج آپ بالکل سیف ہے. وہاں پہ ایک مشکل بارڈر کے اوپر آپ نے وہاں پہ فینس لگائی ہے, اپنے بارڈرز کو سیو کیا ہے. وہاں پہ آپ ہمارے سیکورٹی فورسز کی, وہاں پہ ہمارے سیولینز کی, پولیس کی, FC کی اتنی ساری قربانیاں ہیں. لائک وائز ابھی دشمن آپ کو 2 پرونگ کے اوپر وہ ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہیں, خوبصورت بات ایسٹرن اور ویسٹرن. بٹ الحمدللہ پاکستان کے اداروں میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم ان کو اسی طرح بفٹنگ رسپانس دیں گے انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. عامر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت, اور آپ سے انشاءاللہ بات چیت ہوتی رہے گی. بہت بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے آپ کی ماہرانہ رائے سے ہم مستفید ہوتے رہیں گے اپنے آگے آنے والے شوز میں. بہت شکریہ ایک بار پھر سے ٹائم دینے کا پروگرام میرے لحاظ میں. ناظرین بالکل بہت سارا کام جو ہے وہ ہونا باقی ہے, اور بہت سارا کام جو ہے وہ ہو بھی گیا, لیکن دیکھنا پڑے گا. کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں؟ بڑی خوبصورت باتیں کہ عامر صاحب نے ساری کر دی. جی انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن آئیں گے تیمور جب یہ خوبصورت عقائیاں جو کہ اس وقت خاصی نالا آپ کو لگتی ہیں بڑے چھوٹے لیول پہ, اللہ نے چاہا تو وہ وقت آئے گا جب یہ خوبصورت عقائیاں اس باغ میں اس چمن میں بہار کا باعث بنے گی, اور ایک خوبصورت گلدستہ انہی عقائیوں سے تخلیق پائے گا جو کہ آج آپ کو بہت چھوٹے لیول پہ ناراض نظر آتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بلا شبہ اگر میں یہ کہوں کہ بلوچستان کا جو ٹکڑا ہے وہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے تو وہ میں غلط نہ ہوں گا, کیونکہ اگر سیاحت کی بات کی جائے یا ذخائر کی بات کی جائے تو اس میں جو ہے پاکستان کی زینت ہے بلوچستان, اور کبھی ہم اس کو نہ جھٹلا سکتے ہیں اور نہ کبھی جھٹلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین اس پر مزید بھی ہم پروگرام کریں گے بلوچستان کے حوالے سے, لیکن وقت کی قلت کے باعث جو ہے آج کا یہ شو یہاں تک ہی محدود تھا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اور میرے ہوسٹ اینالسٹ انیب وسیم کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دیکھتے رہیے ABC نیوز پاکستان, کیونکہ ABC نیوز پاکستان ہے سچ کی تلاش. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ و ناصر.